شہباز شریف کی جنٹلمین سفارتکاری نے ٹرمپ کا دل بھی جیت لیا۔ پہلی ہی ملاقات کی مسکراہٹوں نے برسوں کا فاصلہ سمیٹ کر رکھ دیا۔ دونوں قائدین میں دیر تک راز و نیاز سے بے تکلف گفتگو ہوتی رہی۔ امریکی صدر نے شہباز شریف کا ہاتھ دیر تک تھامے رکھا۔ اسحاق ڈار سے ہاتھ ملانے کے دوران امریکی صدر نے شہباز شریف سے گفتگو جاری رکھی۔ ٹرمپ کا تھمز اپ کا اشارہ دنیا میں وائرل ہو گیا۔ نیو یارک میں اقوام عالم کا کرکٹ پاکستان ہر آنکھ کا تارا بن گیا۔ شہباز شریف کی ایشیا سے مشرق وسطی اور یورپ تک پاکستان کی بہترین نمائندگی۔ چین، قطر، اردن، کویت، انڈونیشیا اور آسٹریا کے سربراہان سے بے تکلف گفتگو سے محفل زعفران زاد۔ شہباز شریف کی آسٹریا کے فیڈرل چانسلر سے جرمن میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے 80 کی دہائی کے دورہ آسٹریا کا بتایا۔ پاکستان سے اقوام عالم کی بڑھتی قربتیں دیکھ کر دشمن جل بھن گئے۔ غزہ میں جنگ رکوائیں، پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے سربراہوں کا ٹرمپ سے مطالبہ۔ امریکی صدر کی نیو یارک میں عرب اور اسلامی ملکوں کے سربراہان سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اسلامی ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات اعزاز ہے۔ اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئر سے ملاقات کامیاب رہی۔ غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، قطر، انڈونیشیا کے سربراہان شریک ہوئے۔ ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے سربراہان بھی موجود تھے۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ دونوں ممالک میں معاہدہ خطے کی سلامتی کے لیے اچھا آغاز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا، ایرانی جوہری پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے۔ یورپ نے امریکی حمایت پر ہمارے خلاف پابندیاں لگائیں۔ ایران کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ انڈونیشیا 20,000 امن فوج غزہ میں بھیجنے کو تیار۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کا جنرل اسمبلی میں خطاب۔ کہا، انڈونیشیا امن دستوں میں سب سے زیادہ تعاون کرتا ہے۔ سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی کو فیصلہ کرنا ہے۔ قیام امن کے لیے غزہ فوج بھیجنے کو تیار ہیں۔ یوکرین سمیت کہیں بھی امن دستے بھیجنے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ امن کا نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ بند کرائے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ دنیا کو چاہیے امن کو اپنا ہدف بنائے۔ صدر ٹرمپ ہی غزہ جنگ بند کرا سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا، امریکہ اسرائیل کو جنگی ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ بینک سے رقم نکالنے یا منتقل کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی قرار دینے کا فیصلہ 2 گھنٹے بھی نہ چل سکا۔ ایف بی آر کے سپریم کورٹ جانے کے اعلان پر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو وضاحتی بیان جاری کرنا پڑ گیا۔ کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس پر حتمی رائے قائم نہیں کی۔ اجلاس میں چند اراکین نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ اراکین کی آراء مختلف تھیں۔ اس اہم مسئلے پر آئندہ اجلاس میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔ سیلاب نے معیشت پر اثرات ڈالے ہیں، اسے IMF جائزے میں شامل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا MD IMF سے ملاقات کے دوران مطالبہ۔ کہا، IMF کے تحت اہداف میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے 2022 کے سیلاب متاثرین کی امداد کرنے کو سراہا۔ سیلاب نے پنجاب کے زرخیز کھیت اجاڑ دیے، سرسبز باغات بھی اجڑ گئے، زرعی اور دیہی معیشت برباد ہو گئی۔ کپاس سمیت چاول، گنے، سبزیوں اور پھلوں کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کے باعث غذائی قلت کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکھر نے کپاس کی فصل کو پہنچنے والے نقصان کو بڑا خسارہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں زرعی اراضی کو سیلاب سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، کسانوں کو ریلیف دیا جائے۔ BISP کے تحت سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے توانا آواز اٹھا دی۔ بلاول بھٹو کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مالی امداد پر زور۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 40 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ BISP کو استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا۔
ندیم افضل چند کی پنجاب حکومت پر کڑی تنقید، کہا حکومت نے 35 لاکھ ٹن گندم درآمد کر کے کسانوں کا معاشی قتل کیا۔ حکومت 5 کھرب روپے کی گندم منگوا لے گی لیکن اپنے کسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد مزید بڑھ گئی۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ کم ہو کر معمول پر آ گیا۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر پانی کی آمد میں کمی ہوئی۔ گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ نچلے درجے کے سیلاب میں تبدیل۔ ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمان کی پر بھی بہاؤ میں کمی آنے لگی۔ پنجاب میں اب زمینوں پر قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مریم نواز نے قبضے کے مقدمات کے فیصلے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ زمینوں پر قبضے کے ہر مقدمے کا فیصلہ 90 روز میں کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پنجاب کی کئی تحصیلوں سے جرائم مٹا دیے ہیں۔ مریم نواز نے پیرا فورس سے عوام کی خدمت اور رشوت نہ لینے کا عہد لیا۔ وزیر اعلیٰ نے پیرا فورس پریڈ مارچ پاسٹ کا معائنہ بھی کیا۔ ہم صوبوں کو توڑنے کی نہیں، نئے بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا اسلام آباد میں 2030 کے چیلنجز، امکانات اور نئی راہوں کے موضوع پر آگاہی سیشن سے خطاب، کہا بڑے صوبے میں حکومت کے پاس عوام کی بات سننے کا وقت نہیں ہوتا۔ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ یکساں فنڈز ملنے سے کسی صوبے کو شکایت نہیں ہوگی۔ سروے میں ثابت ہوا ہمارے ادارے کمزور ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کی اجازت دے دی۔ ای سی سی کے مطابق فیصلے سے آٹو سیکٹر میں مسابقت کو فروغ ملے گا۔ 30 جون 2026 کے بعد گاڑیوں کی عمر کی حد ختم کر دی جائے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ سندھ میں اب 35 سال سے زائد پرانی گاڑی نہیں چل سکے گی۔ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ پرانی اور ناقص حالت میں چلنے والی بھاری گاڑیاں قرار۔ بھاری یا ہلکی کمرشل گاڑی کو بغیر ٹریکنگ اور حفاظتی نظام کے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سندھ موٹر وہیکل رولز 1969 میں اہم ترامیم کر دی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تمام آلات کے مکمل فعال نہ ہونے پر گاڑی رجسٹر ہوگی، نہ فٹنس سرٹیفکیٹ ملے گا، نہ ہی ٹرانسفر ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی میں 13 بھارتی اسپانسرڈ فارج ہلاک ہو گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پی آئی اے کی برطانوی فضائی آپریشن کی راہ ہموار، تھرڈ کنٹری آپریٹر کی باضابطہ منظوری مل گئی۔ پی آئی اے آئندہ ماہ سے برطانیہ کے لیے براہ راست آپریشن کا آغاز کرے گا۔ پہلے مرحلے میں مینچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی، برمنگھم اور لندن بھی نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں میں شدت آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ٹینک اور فوجی گاڑیوں سے رہائشی عمارتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی تجاویز نہ ماننے کا الزام مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول ملیانا کو سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو برقی زینا جواب دے گیا۔ امریکی صدر اور خاتون اول کو سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے برقی سیڑھی بند ہونے کا شکوہ کر دیا۔ میئر لندن صادق خان کا ٹرمپ کے الزامات پر سخت رد عمل، کہا ٹرمپ کے بے بنیاد اور تعصب پر مبنی بیانات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ٹرمپ نسل پرست، عورت مخالف اور اسلاموفوبک ہے۔ لندن دنیا کا عظیم شہر ہے، امریکی باشندے اس کی کشش میں آ رہے ہیں۔ آن لائن گیم کھیلتے والدہ، بھائی، 2 بہنوں کے قاتل کو 100 سال قید کی سزا۔
ایڈیشنل سیشن جج لاہور ریاض احمد نے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ پولیس نے 2022 میں مقدمہ درج کیا تھا۔ ملزم نے رات 2 بجے گیم سے متاثر ہو کر چاروں پر فائرنگ کی تھی۔ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل، 4 متاثرہ بچیوں نے گرفتار ملزم کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ چاروں بچیوں کا بیان تفتیش افسر نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا۔ متاثرہ بچیوں نے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے ملزم کو شناخت بھی کر لیا۔ امریکی شہر ڈیلس میں وفاقی امیگریشن دفتر پر فائرنگ، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حملہ آور نے قریبی عمارت کی چھت سے فائرنگ کی۔ حملہ آور نے فائرنگ کرنے کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ تائیوان میں سپر طوفان راگاسا سے بڑے پیمانے پر تباہی، شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں 14 افراد ہلاک اور 124 لاپتہ ہو گئے۔ مشرقی علاقے ہمالین کاؤنٹی میں جھیل کا پانی آبادی میں داخل ہونے سے املاک کو نقصان پہنچا۔ پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر اور رومانوی داستان قصہ ہیر رانجھا کے خالق سید وارث شاہ شیخوپورہ کے قصبہ جنڈیالہ شیرخان میں اس کی تقریبات جاری۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں مزار سید وارث شاہ پر حاضری۔ کل صوفی نائٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ صوفی نائٹ میں نامور لوک فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان کی فتح، حسین طلعت اور محمد نواز کی شاندار پارٹنرشپ، پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے پاکستان کو 134 رنز کا ہدف دیا۔ قومی ٹیم نے 18 اوورز میں ہدف حاصل کر لیا۔ اہم میچ میں بھارت اور بنگلہ دیش مد مقابل ہیں۔ اور ہارر تھرلر سیریز ویلکم ٹو ڈیری کا آفیشیل ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ سیریز کی پہلی قسط 27 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔